میاں نواز شریف کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے کی باتیں محض افواہیں ہیں. یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی. اس نے وزارتیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں کی. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سچا دوست ہے. ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے. کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے میں سرچ آپریشن. مزید 6 لاشیں نکال لی گئیں. جہاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی. 12 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج. انتظامیہ کے مطابق ملبہ ہٹانے میں مزید 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات. پاک فوج کی انجینئرنگ کور کا دورہ. عمارت کے ڈھانچے، استعمال شدہ مواد اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا. لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ. غیر قانونی تعمیرات ایس بی سی اے کی ملی بھگت سے ہوتی ہیں. ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی سے 17 سال کا حساب مانگ لیا. معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان سندھ حکومت کا جوابی وار. سعدیہ جاوید بولیں ایس بی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے. علی خورشیدی مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس. کہا شہری اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بروقت اقدامات اور تھوڑی سی توجہ سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. غمزدہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کا الزام. اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے. اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور. دوبارہ نوٹسز جاری کرنے پر بھی مشاورت. گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اجلاس میں ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے ارکان پر 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا. چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف، صدر ترکی رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علییف کی چہل قدمی. میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام. شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس. کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن. لاہور میں جلوس کی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ. گزرگاہوں میں آنے والی تمام مارکیٹس بند. راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس. عزاداروں کے لیے نظر و نیاز اور سبیلے. سیکیورٹی ہائی الرٹ. لاڑکانہ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال. ہندو برادری نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیاز کا اہتمام کیا. 9 محرم کے جلوس میں عزاداروں کے لیے سبیلیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء کئی من عرق گلاب سے مزار کو غسل دینے پہنچے. درود و سلام کی محفل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت. لاہور میں صدر بازار اور اطراف بارش. شہر میں حبس پھر بھی برقرار. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل شدید بارشوں کی پیشگوئی. دوسرا اسپیل 10 جولائی تک جاری رہے گا. سوات میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ. المناک سانحے کے باوجود علاقہ مکینوں نے دریا میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی. لکی مروت میں سی ٹی ڈی بنو کی کارروائی. تحریک طالبان پاکستان ٹیپو گروپ کے 3 اہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. توسا میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. مبینہ مقابلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلکاروں کو شاباش.
پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں ابر رحمت جم کر برسے گا۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی اور نوشہرہ میں بھی بارش متوقع۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ المناک سانحے کے باوجود علاقہ مکینوں نے دریا میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ پیسے لے کر تجاوزات قائم کیے، اب لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا حکومت میں شامل لوگوں کی تجاوزات گرائے تو مانے۔ ایئر ایمبولنس لوگوں کو بچانے کے بجائے شیندور میلے میں وزراء کی فیملی کے لیے استعمال ہوئی۔ کوٹ ادو کے قریب ٹریلر اور بس میں خوفناک تصادم، بس ڈرائیور اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 18 زخمی اسپتال منتقل۔ بس علی پور سے لاہور آ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد گرفتار۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت ہے، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ غزہ میں جگہ جگہ اسرائیلی درندگی کی داستانیں، بھائی کی جدائی میں بہن غم سے نڈھال، بزرگ شہری جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، دکھیاری ماں کی بیٹے کی موت پر رب سے فریاد، صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 11 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں۔ یمن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ سیکیورٹی خدشات، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اپنے معائنہ کاروں کو ایران سے نکال لیا، سربراہ رافیل گروسی کا ایران میں سرگرمیوں کی جلد بحالی کے لیے بات چیت پر زور۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی، حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئے، سمر کیمپ میں 25 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری، 250 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان، حماس نے معاہدے کے لیے ثالثوں کو مثبت جواب دیا، کہا فوری طور پر مذاکرات کے ایک دور میں داخل ہونے کے لیے سنجیدگی سے تیار ہیں۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، بتایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، ٹیرف کے معاملے پر 12 ممالک کے لیے خطوط پر دستخط کر دیے، پیر کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ اور لندن میں قومی T20 کپتان شاداب خان کے کندھے کی سرجری، ڈاکٹرز نے 3 ماہ آرام تجویز کر دیا، شاداب خان کی مداحوں سے دعا کی اپیل۔